آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ذی وقار سامعین، زندگی نے ایک مرتبہ پھر دریا خان کے اس عظیم الشان علمی مرکز میں آپ احباب کے سامنے حاضری کا شرف نصیب فرمایا، لیکن آج میرے پیچھے سٹیج پر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے مایہ ناز علماء کرام تشریف فرما ہیں، بالخصوص قائد محترم، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، شہزادہ جماعت علامہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی، شاہین جمعیت، سرمایہ جماعت، فخر جماعت، محسن جماعت حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد اور مناظر جماعت، مناظر اسلام، وکیل نظریہ اشاعت التوحید و سنہ حضرت مولانا عبداللہ راشد صاحب اور دیگر علماء کرام، ان حضرات کی موجودگی میں میری گفتگو کرنا یہ ایک سعادت ہے کہ کہیں اگر میں غلط بولوں گا تو یہ حضرات میری درستگی فرمائیں گے۔ آج کا یہ منفرد پروگرام، اس میں صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم حضرت مولانا عبداللہ راشد اور ان کے ساتھیوں کو، اور امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو اسی عنوانات کی ترتیب سے آئندہ سالوں میں مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا، وقت انتہائی مختصر ہے، آپ تو یہاں شیخ المشائخ قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی کے علاقے کے قریب رہنے والے ہیں۔ کچھ باتیں حضرت کے حوالے سے عرض کر دوں اور پھر جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا اس کی صرف ایک بات عرض کروں گا، وقت انتہائی مختصر ہے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک موقع پہ میاں والی کے رہنے والا ایک بندہ وہ فتویٰ لینے کے لیے دارالعلوم دیوبند گیا۔ اس وقت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا۔ وہ بندہ پہنچا تو حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ متحدہ ہندوستان تھا۔ انہوں نے کہا میں پنجاب سے آیا ہوں۔ مفتی صاحب نے پھر پوچھا پنجاب کے کون سے علاقے سے؟ اس نے کہا میاں والی سے آیا ہوں۔
فرمایا وہاں مولانا حسین علی جو موجود ہیں، آپ نے ان سے کیوں نہیں فتویٰ طلب کیا؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کا نام معتبر لیا جاتا ہے تو اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس مسئلے پہ جھگڑا چل رہا ہے، جب آپ کا نام آئے گا تو لوگ متفق ہو جائیں گے۔ فرمایا میں دستخط کر کے دے رہا ہوں، جو فتویٰ مولانا حسین علی لکھیں گے وہی میری طرف سے سمجھ رہے۔ یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی مقدم ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی مؤخر ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حرم میں جو درس دیتے ہیں مولانا مکی صاحب، ایک موقع پہ انہوں نے فرمایا کہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی یہ علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، یہ انہیں مغالطہ لگا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے صحائے ستہ مکمل پڑھا ہے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کے پاس، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کے پاس، اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی کا جب حدیث پڑھنے کا وقت آیا تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی حدیث پڑھانا چھوڑ چکے تھے، چنانچہ علامہ انور شاہ صاحب نے حضرت گنگوہی کے پاس حدیث کوئی نہیں پڑھی۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی علامہ انور شاہ صاحب سے پہلے پڑھ کے فارغ ہو کے اپنے علاقے میں پہنچ چکے تھے اور توحید و سنت کا کام کر رہے تھے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ہمارے علاقے میں گزرے ہیں مولوی رحیم بخش صاحب، وہ حضرت صاحب رحمہ اللہ کے پاس 42 سال کا عرصہ رہ کے گئے اور انہوں نے حضرت کی سوانح لکھی بڑے عجیب انداز میں، ہر تفصیل لکھی کہ حضرت پگڑی کتنے گز کی پہنتے تھے، کپڑے کس طرح پہنتے تھے، وغیرہ وغیرہ، لمبی بات ہے۔ فرماتے ہیں علامہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے وہاں بھجرہ، اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت لاہور میں میرے ہاں اجتماع ہے 3 دنوں کا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اجتماع میں تشریف لائیں۔ حضرت نے پوچھا کہ اور کون آئے گا؟ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا بہت سارے علماء ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری تشریف لائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ مولوی رحیم بخش صاحب لکھتے ہیں کہ میں بھی ساتھ گیا لاہور، پہلے دن کی جلسے کی صدارت وہ حضرت فرما رہے تھے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی کھڑے ہوئے بیان کے لیے، تھوڑی دیر انہوں نے بیان کیا، حضرت رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور کان میں فرمایا انور شاہ مسئلہ بیان کر۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ انور شاہ مسئلہ بیان کر کہہ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر کان میں کہا انور شاہ عوام چلی جائے گی، مسئلہ بیان کر۔ علامہ انور شاہ صاحب نے دھیمے الفاظ میں کہا حضرت جی بیان کر تو رہا ہوں۔ آخر بیٹھ گئے۔ فرمایا اسی نشست کے آخر میں حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اور وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ آیتیں پڑھی، مسئلہ علم غیب بیان کیا۔ حضرت کے بیان کے بعد علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی کھڑے ہوئے اور مائک پہ آ کے فرمایا کہ میرے کان میں بار بار مولانا کہہ رہے تھے انور شاہ مسئلہ بیان کر، لیکن میں پریشان ہو رہا تھا کہ کون سا مسئلہ میں نہیں بیان کر رہا جو مولانا بیان کروانا چاہتے ہیں۔ اب جب میں نے مولانا کی زبان سے قرآن سنا ہے تو مجھے یقین ہوا ہے واقعی مولانا حسین علی قرآن کے زبر زیر سے اللہ کی توحید ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا اسی دن، پہلے دن، توجہ رکھیے ذرا، علماء کی مجلس میں علامہ انور شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور بھی بڑے بڑے پاکستان کے اس وقت کے چوٹی کے علماء موجود ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا علماء کا مجمع ہے،
سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا بعبدہ سے لے کر انہو کان عبدا شکورا، ان 3 آیات کا ربط بیان کرے۔ فرمایا 3 دن گزر گئے، جلسہ چلتا رہا، کسی نے ربط بیان نہیں کیا۔ آخر جب جلسہ ختم ہوا، پروگرام مکمل ہوا، تو علامہ انور شاہ صاحب سمیت علماء کرام حضرت صاحب کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضرت وہ ربط جو آپ نے فرمایا تھا ہمیں بیان کریں۔ چنانچہ علماء کی مجلس میں علامہ حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان 3 آیات کا ربط بھی بیان کیا اور پورے قرآن پاک کا الف لام میم سے لے کر والناس تک خلاصہ بیان فرمایا علماء کرام۔ گجرانوالہ کے اندر شیرانوالہ باغ مسجد میں مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی گزرے ہیں۔ وہ حدیث میں شاگرد تھے علامہ انور شاہ صاحب کے، اور تفسیر میں شاگرد تھے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کے۔ فرماتے ہیں میرے پاس علامہ انور شاہ صاحب تشریف لائے، آپ گئے بہاولپور، شاہی مسجد میں بیان کیا، واپس آتے ہوئے پاکستان کا دورہ کر رہے تھے، شیرانوالہ باغ مسجد میں تشریف لائے، فرمانے لگے مولوی عبدالعزیز صاحب قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس پہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں، میں آج تک اس آیت کے حوالے سے مطمئن کوئی نہیں ہوں، میں نے بڑے لوگوں سے اس آیت کی تفسیر سنی ہے، میں مطمئن کوئی نہیں ہوا۔ سورہ قیامہ میں اللہ پاک نے جو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس آیت کا ماقبل اور مابعد سے ربط اور تعلق کیا ہے، اس بارے میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ آپ کے استاد مولانا حسین علی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت مولانا عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت میرے استاد اس بارے میں یہ فرماتے ہیں، ربط بیان کیا مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا، ربط نقل کر کے بتایا۔ علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ اب میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ فرمایا شاہ صاحب چلے گئے، پھر مجھے خط لکھا، خط کے اندر لکھا مولوی عبدالعزیز صاحب آپ نے مجھے اپنے استاد کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ دیا تھا، میں دیوبند واپس گیا، ڈر سے اپنے گھر نہیں گیا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے اور ہندوستان کے علماء اس ربط سے محروم نہ ہو جائیں۔ میں پہلے اپنے مدرسے میں گیا ہوں، میں اپنے مدرسین کو جمع کر کے میں نے کہا پنجاب سے میں تمہارے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کا بیان کردہ ربط میں نے ان کو بیان کیا اور ان کی تسلی اور تشفی ہوئی۔ یہ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کا کچھ مختصر میں نے تعارف عرض کیا۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی کے پاس بڑے لوگوں نے پڑھا، لیکن یہ اصحاب خمسہ جو تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر توحید و سنت کے جھنڈے گاڑے، گولیاں چلی، گالیاں کھائیں، مارے کھائیں، جیلیں کاٹی، ملک بدر ہوئے، زبان بندیاں ہوئیں، اپنوں اور بیگانوں نے بائیکاٹ اور مقاطعے کیے، لیکن یہ صحابہ خمسہ قاضی نور محمد، قاضی شمس الدین، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی، پیر طریقت رہبر شریعت آیت من آیات اللہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہم اللہ تعالی، ان شخصیات نے جس انداز میں حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا بیان کیا ہوا سبق اور پڑھایا ہوا سبق امت کے سامنے رکھا، اس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ آج جہاں بھی نام لیا جاتا ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کا تو اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، فوراً ذہن میں تصویر آتی ہے شیخ القرآن کی۔ جب بھی نام لیا جاتا ہے مولانا حسین علی کا فوراً تصور آتا ہے ذہن میں پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا۔ جب بھی نام لیا جاتا ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کا، یہ اصحاب خمسہ ذہن میں آتے ہیں، اور پھر اتنے ذہن ان کی طرف مائل ہوئے
کہ بڑے بڑے شیوخ الحدیث کو کہنا پڑا کہ ہم بھی چند دن مولانا حسین علی کے پاس پڑھ کے آئے، ہم بھی ان کے شاگرد ہیں، کہنا پڑا ان کو۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ان میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے افادات کو جواہر القرآن کی شکل میں ترتیب دیا اور فرمایا یہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں، یہ میرے شیخ کا علم ہے، یہ میرے شیخ کے افادات ہیں جنہیں میں جواہر القرآن میں نقل کر رہا ہوں، اور جو مضمون میرے ذمہ لگایا گیا انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو اس پہ تفصیل عرض کروں گا۔ اسی حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، حضرت شیخ القرآن کی تفسیر جواہر القرآن وہ تفسیر ہے، علماء بھی توجہ فرمائیں، حضرت شیخ القرآن نے تفسیر جواہر القرآن کے اندر کوئی ایک کمزور روایت نہیں لکھی۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، مضبوط سٹیج ہے، اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات، ملت اسلامیہ میں کوئی ایسی تفسیر نہیں ملتی جس میں رطب و یابس موجود نہ ہو۔ واحد تفسیر جواہر القرآن ہے جس میں کوئی کمزور روایت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو روایات شان نزول میں بیان کی جاتی ہیں ان پہ علماء نے کلام کیا، حضرت شیخ القرآن نے جواہر القرآن میں ایک بھی شان نزول کی روایت نہیں لکھی۔ یہ وہ واحد تفسیر ہے ملت اسلامیہ میں جس میں کوئی کجی اور کمی اور ٹیڑھا پن کوئی نہیں ہے، ایک مضبوط تفسیر۔ اس میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی نے آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس کو مدنیہ لکھا۔ آج بھی اٹھائیے جواہر القرآن، کتاب نہ ملے موبائل کھولیے، اس میں جواہر القرآن موجود ہے۔ آخری دونوں صورتوں کو حضرت شیخ القرآن نے مدنیہ لکھا، یہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور پھر وہاں پہ لکھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا اے میرے پیغمبر ان آیات کی تلاوت کیا کریں، آپ پر ہونے والے جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں، یاد رکھو، سنو میری بات، شیخ القرآن کے نام پہ روٹیاں کھانا چھوڑ دو، شیخ القرآن کے نام پہ ہزاروں روپے کی فیسیں وصول کرنا چھوڑ دو، اور بتاؤ لوگوں کو ہم ہیں جو شیخ القرآن کو کافر کہتے ہیں۔ بتاؤ لوگوں کو کہ ہمارا فتویٰ سب سے پہلے شیخ القرآن پہ لگتا ہے، پھر مولانا محمد طاہر پہ لگتا ہے، پھر قاضی شمس الدین پہ لگتا ہے، پھر قاضی نور محمد پہ لگتا ہے۔ بتاؤ نا حقیقت لوگوں کو، خدا کی قسم تم بھیک بھی مانگو گے لوگ تمہارے منہ میں جوتے ماریں گے۔ تم شیخ القرآن کا نام لیتے ہو اور پھر ان کے مشن کو ماننے والوں پہ فتوے لگاتے ہو، اور پھر ہاں جی ممبر پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بلاؤ مولی نصر اللہ کو ہمارے اوپر جادو کرے۔ کمال ہے جی، اصل میں جماعت ہی ساری جاہلوں کی جمع ہو گئی، کوئی فارسی سے بھاگا ہوا، کوئی اولا سے بھاگا ہوا، کوئی ثانیہ سے بھاگا ہوا، کسی کی سندے مولانا کے پاس پڑی ہے، بے شک کسی کی سندے مولانا کے پاس پڑی ہیں، لاہور کے بریلویوں سے دستار بندیاں کروانے والے سندے مولانا کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور وہ جناب فتوے لگا رہے ہیں اشاعت التوحید و سنہ کے، اور کہہ رہے ہیں جی فلاں کو بلاؤ جادو کرائے، فلاں کو بلاؤ جادو کرائے۔ یاد رکھیے اہل السنت والجماعت کا متفق عقیدہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا، اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا، جادو کنندہ و کنانندہ ہر دو کافرند، جادو کرنے والا بھی جادو کرانے والا بھی دونوں کافر ہیں۔ ہم جادو کرنے کرانے والے کو کافر سمجھتے ہیں، یہ اہل السنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے۔ جس طرح اہل السنت والجماعت کے دیگر عقائد کے ہم پابند ہیں، اسی طرح اس مسئلے میں بھی جو عقیدہ شیخ القرآن نے دیا، ہم سمجھتے ہیں آج کے محقق شیخ القرآن کے پاؤں کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے؟ جو حدیث قاضی شمس الدین نے سمجھی
آج بھی اٹھائیے تعارف دار العلوم دیوبند، قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ابو داؤد کے استاد فوت ہو گئے، ہم استاد لائے، طلباء سوال کرتے تھے، استاد سبق چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ہم نے بڑا اجلاس بلایا شورا کا، اس میں یہ طے ہوا کہ اس مسند پہ اگر کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے تو وہ پنجاب کا قاضی شمس الدین ہے۔ تعارف دار العلوم دیوبند میں ہم یہ سمجھتے ہیں، میری جماعت یہ سمجھتی ہے، جو حدیث قاضی شمس الدین نے سمجھی آج کے یہ محقق ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تصوف کے اندر اور علمی مضبوطی کے اندر جو مقام اللہ پاک نے پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو دیا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ہمارے علاقے کا ایک بندہ آیا، مختصر طور پر ہمارے علاقے کا ایک بندہ آیا شاہ جی سے ملاقات کرنے کے لیے، کہتا میں عشاء کے بعد پہنچا، شاہ جی میرے لیے خود کھانا لے کے آئے، میں نے کھانا کھایا، سو گئے، صبح نماز پڑھی، نماز کے بعد مجھے چائے کی طلب ہوئی، میں نے کہا شاہ جی ابھی ذکر کر رہے ہیں، میں جاتا ہوں چائے پی کے آتا ہوں باہر سے، میں دکان تلاش کرتے کرتے آگے نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا، میں چائے پی کے دوڑا واپس، میں نے کہا شاہ جی تو میرے انتظار کر رہے ہوں گے، کہتا ہے میں واپس آیا تو مسجد میں شاہ جی بیٹھے دعا مانگ رہے تھے اور ہلکی اونچی آواز تھی۔ سنیے گا ذرا لوگوں، یہ کون لوگ اٹھے جن کو جرأت ہوئی ہمارے اکابرین پہ بھونکنے اور بکواس کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کا احترام کوئی نہیں کیا، تب دوسرے کو موقع ملا بولنے کا۔ وہ کہتے ہیں ہلکی اونچی آواز تھی، میں قریب ہو گیا کہ شاہ جی کیا دعا مانگ رہے ہیں، میں نے سنا شاہ جی کو جتنے لوگوں کے نام یاد تھے ایک ایک جماعتی کا نام لے کر دعا مانگ رہے تھے۔ نعرہ تکبیر! مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری! میری جماعت یہ سمجھتی ہے، یاد رکھیے، علمی مضبوطی میں اور تصوف میں جو مقام پیر طریقت رہبر شریعت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو حاصل ہوا، آج کے یہ بڑی پگوں والے جو میرے اکابرین کے بکواس کریں یہ عنایت اللہ شاہ کے گٹوں کو بھی نہیں پہنچتے۔ ہم ان کی تحقیق پہ متفق ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جو قرآن ہمارے اکابرین نے سمجھا ہمارے سر آنکھوں پہ، جو حدیث ہمارے اکابرین نے سمجھی ہمارے سر آنکھوں پہ، جو مسلک ہمیں اکابرین دے کے گئے ہم اسی کے پابند ہیں، نہ ہم اس سے آگے نکل سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ آگے نکلیں گے تو بھی جہنم ہے، پیچھے ہٹیں گے تو بھی جہنم ہے۔ قیامت تک اسی جماعت کے خادم رہیں گے اور اسی جماعت کے ساتھ دعا کریں گے مولا قیامت کے دن انہی اکابرین کے قدموں میں اٹھانا۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ۔